حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا ذکر ہر تاریخ اور مذہب میں ایک مثال کے طور پر کیا جاتا ہے۔ یہ وہ کشتی تھی جو انسانی تاریخ کا ایک عظیم معجزہ تھی، جو اللہ کے حکم سے طوفان نوح کے دوران تمام مخلوق کو محفوظ رکھنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا سفر صرف ایک معجزہ نہیں تھا، بلکہ یہ انسانیت کا درد اور ایمان کا اظہار تھا، جو ایک نئی زندگی کی طرف رخ کر رہا تھا۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے بعد اگر ہم تاریخ میں دوسری بڑی کشتی کا ذکر کریں تو ایک نام ابھر کر سامنے آتا ہے: ٹائٹینک۔ ٹائٹینک جو 20ویں صدی کے آغاز میں بنائی گئی تھی، اپنے دور کی سب سے بڑی اور شاندار کشتی تھی۔ اس کا ڈیزائن ایسا تھا جو اس وقت کے لوگوں کے لیے انسنکیبل یعنی کبھی نہ ڈوبنے والی کشتی کہلاتا تھا۔ اس وقت کے لوگوں کو یقین تھا کہ ٹائٹینک اپنی طاقت اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے کبھی ڈوب نہیں سکتی، مگر تقدیر نے اس کا ایک الگ ہی مقام لکھ رکھا تھا۔ اپنے پہلے ہی سفر میں ٹائٹینک ایک ایسے حادثے کا شکار ہوئی جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے لکھ دیا گیا۔ ٹائٹینک کا سفر جو اپنی چھوٹی سی زندگی میں ایک تاریخی واقعہ بن گیا۔ لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ٹائٹینک کی کہانی اس کے ڈوبنے سے پہلے ہی لکھ دی گئی تھی۔ آج ہم بات کریں گے اس کہانی کی جس نے ٹائٹینک کے ڈوبنے سے پہلے ہی اس کے ڈوبنے کا پیغام دے دیا تھا۔ ٹائٹینک کے ڈوبنے سے متعلق ایک ناول جو ٹائٹینک کے سفر سے 14 سال پہلے لکھا گیا تھا۔ اس ناول کا نام تھا فیوٹیلیٹی اور دا ریک آف دی ٹائٹن۔ یہ ناول 1898 میں مارگن رابرٹسن نے لکھا۔ یہ ناول اپنی تاریخی اہمیت کے حوالے سے کافی مشہور ہے۔ اس میں ایک بڑی اور شاندار کشتی کا ذکر ہے جس کا نام ٹائٹن ہے۔ رابرٹسن نے اپنی کشتی کو امیر اور گھمنڈ سے بھری ہوئی دکھایا اور پھر اسے ایک ٹھنڈی اپریل کی رات کو آئس برگ سے ٹکرا کر ڈبا دیا۔ حیرت کی بات یہ ہے، جب مارگن رابرٹسن کا ناول 1898 میں پبلش ہوا، اس وقت ٹائٹینک کا تصور بھی نہیں تھا۔ ٹائٹینک کی تعمیر کا کام 31 مارچ 1909 کو شروع ہوا اور 31 مئی 1911 کو اس کا ڈھانچہ تیار ہو کر لانچ کیا گیا۔ ایک اور حیرت انگیز بات جو ٹائٹینک کی کہانی کو اور بھی پراسرار بنا دیتی ہے، 40 سال تک ٹائٹن کا ذکر صرف ایک تصوراتی کشتی کے طور پر کیا جاتا رہا تھا جسے فیوٹیلیٹی نامی ناول میں بیان کیا گیا تھا۔ لیکن پھر اس ناول کے پبلش ہونے کے 14 سال بعد ایک برطانوی شپنگ کمپنی وائٹ سٹار لائن نے ایک ایسی کشتی بنائی جو اس تصوراتی کشتی سے بہت زیادہ ملتی جلتی تھی۔ اس کشتی کا نام تھا ٹائٹینک اور اس کی سائز، رفتار اور طاقت سب کچھ اس ناول کی کشتی ٹائٹن سے ملتا جلتا تھا۔ ٹائٹینک 66,000 ٹن وزنی تھا جبکہ ٹائٹن 70,000 ٹن وزنی۔ ٹائٹینک کی لمبائی 8,825 فٹ تھی اور ٹائٹن کی لمبائی ناول میں 800 فٹ بتائی گئی۔ دونوں کشتیوں میں ایک اور بات مشترک تھی، دونوں کشتیوں میں ٹرپل سکرو سسٹم موجود تھا، یعنی ان میں 3 بڑے پروپیلرز لگے ہوئے تھے اور دونوں ہی تقریباً 24 سے 25 ناٹ کی رفتار سے چل سکتی تھیں۔ اس وقت کے حساب سے یہ سب کچھ جدید ترین تھا اور دونوں کشتیوں میں اتنی کم لائف بوٹس تھیں کہ صرف چند ہی لوگ بچ پاتے اور دونوں کے ڈوبنے کی وجہ بھی ایک ہی تھی۔ بس فرق یہ تھا کہ ایک کشتی مصنف کے خیال پر مبنی تھی جبکہ دوسری حقیقت۔ لیکن سب سے عجیب بات یہ تھی کہ ان دونوں کو انسنکیبل یعنی کبھی نہ ڈوبنے والی کشتی کہا گیا۔ مارگن رابرٹسن کے ناول کو ٹائٹینک کے حادثے سے مشابہت دینے کا سلسلہ ٹائٹینک کے ڈوبنے کے فوراً بعد شروع ہوا۔ کئی قارئین اور تجزیہ کاروں نے اس ناول کی کہانی کو حقیقت سے حیرت انگیز حد تک مماثل پایا۔
خاص طور پر مشہور مورخ والٹر لارڈ نے اپنی کتاب آ نائٹ ٹو ریممبر، جو ٹائٹینک کے حادثے پر مبنی ہے، اس میں اس بات کا ذکر کیا کہ رابرٹسن کی کہانی اور ٹائٹینک کے حادثے میں غیر معمولی مماثلتیں موجود ہیں۔ انہوں نے اسے ایک عجیب و غریب اتفاق قرار دیا اور یہ سوال اٹھایا کہ کیا یہ محض مصنف کی خیالات کی تخلیق تھی یا کسی طرح کی پیش گوئی تصور۔ اس کے علاوہ 1912 میں ٹائٹینک کے ڈوبنے کے بعد کئی اخبارات اور لوگوں نے اس ناول کو دوبارہ پڑھنا شروع کیا اور اس پر بحث کی۔ اس وقت کے کئی افراد نے اسے ایک حیران کن پیش گوئی کے طور پر دیکھا، حالانکہ خود رابرٹسن نے کبھی اس دعوے کو قبول نہیں کیا اور کہا کہ یہ سب ان کی خیالی سوچ کی پیداوار تھی۔ یہ تھا وہ معجزہ اور عجیب تصادف جو اس عظیم کشتی کے ڈوبنے کے ساتھ جڑا ہوا تھا، ایک ناول کی پیش گوئی جو حقیقت بن گئی۔ کیا یہ صرف ایک اتفاق تھا یا پھر تقدیر کے فیصلے میں کچھ اور ہی بات چھپی تھی؟ آپ خود فیصلہ کریں۔